نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین باتمکین اور مکرم ناظرین، رمضان المبارک کا آخر عشرہ چل رہا ہے جس کے اندر لیلۃ القدر اور شب قدر جیسی اہم رات پائی جاتی ہے، جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی اس رات کو پانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس رات کو پانے کے لیے پوری محنت کر رہا ہے اور پانے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس رات کو پا لے تو اس رات کے اندر کون سی عبادات کرے؟ چونکہ جب ہم نیٹ کو کھولتے ہیں، یوٹیوب کو کھولتے ہیں، فیس بک کو کھولتے ہیں، تو اس رات کے تعلق سے، اس رات کے عبادات کے تعلق سے ایسی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن باتوں کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کسی ویڈیو کے اندر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ صرف اس تسبیح اور اس نماز کو پڑھے اور اپنے گھروں کو روپیہ سے بھرے۔ کسی ویڈیو کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے کہ صرف اس نماز کو پڑھے اور اپنی زندگی کے اندر خوشحالیہ کو لائے۔ یعنی عجیب طرح کی باتیں دیکھنے کو ملتی ہے جس کا نہ تو پاؤں ہے نہ سر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر کون سی عبادات کی جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس لیلۃ القدر کے اندر کی جانے والی؟ محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس رات کے اندر الگ سے خاص طور پر کسی بھی عبادت کا ثبوت نہیں ہے، الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے۔ جس طریقے سے عید الفطر، عید کی نماز، اس کا ایک الگ طریقہ ہے، مخصوص طریقہ ہے جس کے اندر 6 زائد تکبیریں کہی جائے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی مواقع ہیں جس کے اندر کچھ الگ سا ہے، لیکن لیلۃ القدر اور شب قدر کے اندر عبادات کی جانے والے کے لیے عبادات کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے اور کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ جو بھی عبادات جس کے اندر آپ کا دل لگتا ہو وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اور کیا کہتے ہیں پہلے ہم نمازیں پڑھتے تھے، اسی طریقے سے شب قدر کے اندر بھی پڑھیں گے۔ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کا جو طریقہ ہم پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہی کو اس شب قدر کے اندر بھی کی جائے گی اور کریں گے۔ الگ سے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے شب قدر کے اندر کرنے کے لیے، خوب اچھی طرح سمجھ لے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کا طریقہ ہے وہی اس کے اندر بھی کیا جائے گا۔ آپ کا دل جس کے اندر لگ رہا ہو، آپ کا دل نماز کے اندر لگ رہا ہو نماز پڑھیے، ذکر کے اندر لگ رہا ہو ذکر کیجئے، تلاوت کے اندر لگ رہا ہو تلاوت کیجئے، لیکن الگ سے کوئی بھی طریقہ نہیں۔ لیکن پھر بھی ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دینی جانکاری اور دینی معلومات بہت کم رکھتے ہیں، جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کون سی عبادت کی جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لیکن کی جائے بھی تو کون سی عبادت کی جائے؟ محترم سامعین، میں آپ کی رہنمائی کے لیے، صرف آپ کی آسانی کے لیے کچھ ایسی چیزیں بتا رہا ہوں جو شب قدر کے اندر جو ہے نا کرنی چاہیے، لیکن پھر وہی بات سمجھ لیجئے یہ ضروری نہیں ہے، بس ایک رہنمائی میں کر رہا ہوں، ایک راستہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے، یہ بھی کرنا ضروری ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ تو ایک میں رہنمائی کے لیے جو ہے نا کچھ بتا رہا ہوں، جن میں سب سے پہلے جو ہے نا، اگر آپ کو یہ نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ ہم کریں تو بھی کیا کریں، ضروری نہ سمجھے لیکن بھی پھر بھی کریں تو کیا کریں ان راتوں کے اندر، سب سے پہلے تلاوت کا اہتمام کیجیے، چونکہ رمضان اور قرآن کا کنٹیکٹ اور تعلق بہت ہی زیادہ ہے، ربط و ضبط بہت ہی گہرا تعلق ہے اس کا۔ قرآن اور رمضان کے اندر قرآن کی اتنی تلاوت ہوتی ہے کہ جس کا کوئی سیما نہیں،
قرآن کا نزول ہی رمضان کے اندر ہوا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس کے ساتھ اس کا ربط و ضبط ہو؟ اس لیے سب سے پہلا کام جو ہے نا، اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو تلاوت پر فوکس کریں، خوب تلاوت کریں۔ تلاوت جو ہے نا نفلی عبادات سے جو ہے نا اس کا درجہ کہیں بڑھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے تلاوت کا اہتمام کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ نفل نمازوں میں جیسے کہ نفل نمازوں میں نمبر 1 تہجد جو ہے، تہجد کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، چونکہ تہجد وہ نماز ہے کہ جس سے جو نا اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ تہجد کا پڑھنے والا انسان اللہ کا پیارا اور محبوب، دلارا اور لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے غیب سے۔ تو تہجد پڑھیں۔ تہجد کے اندر کتنی رکعت ہے، کیسے پڑھی جائے گی، پڑھنے کا وقت کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں پورے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اسی چینل کے اوپر جو ہے نا ڈالا جا چکا ہے۔ اس کو جو ہے نا آپ اس کے اندر جا کر تلاش کر کے جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تہجد کی پوری تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے نا اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر نفل نمازوں میں پہلا نمبر تہجد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، قضائے حاجت۔ قضائے حاجت کسے کہتے ہیں؟ اپنی ضروریات کو پوری کرنے والی نماز، وہ نماز کہ جس سے آپ کی ضروریات پوری ہو، ضروریات کو پوری کرنے والی نماز۔ آپ کی ضرورت ہے، بہت سارا کام کاج ہے، لٹکا ہوا ہے، ان ضروریات کو پوری کرنے والی نماز جو ہے نا قضائے حاجت کہتے ہیں۔ قضائے حاجت پڑھیے۔ نمبر 3، قضائے عمری۔ آپ کی بہت ساری نمازیں چھٹی ہوئی ہے، خواہ وہ رمضان کی ہو یا پہلے جب کی ہو، بہت ساری نمازیں چھٹی ہوئی ہے، آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہیں دل لگ رہا ہے، جو نمازیں آپ پر جو نا قضا ہو گئی ہیں، جو آپ پر قرض ہے، اسی کو پڑھنا شروع کیجیے۔ اس لیلۃ القدر اور شب قدر کے اندر جو ہے نا عبادات بھی ہو جائیں گے، اور آپ کے اوپر جو فرض جو قرض کے درجے میں پڑا ہوا ہے، وہ قرض بھی جو ہے نا آپ سے نمٹ جائے گا اور اتر جائے گا۔ قضائے عمری، جو نمازیں آپ کی چھٹی ہو اس کو پڑھیے۔ نمبر 4، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے کہ جو انسان کی تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، جس سے تمام کی تمام گناہیں جو ہے نا معاف ہو جاتی ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ کس طرح سے پڑھا جائے گا اور اس کے ضروری مسائل کے تعلق سے بھی جو ہے ایک ویڈیو بنائی گئی ہے، جو اسی چینل پر جو ہے اپلوڈ ہو چکا ہے، ڈالا جا چکا ہے۔ آپ اس کے اندر جا کر جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پڑھا جائے گا، پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقے سے بتایا گیا ہے، اس کے اندر جا کر۔ نمبر 5، ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار جیسے کہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ۔ اگر اتنا نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پڑھیے۔ نمبر 2، درود شریف۔ درود شریف کو پڑھیے۔ درود شریف کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ کوئی بندہ سارے اذکار کو چھوڑ کر صرف درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو بھی جو ہے نا انشاءاللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اچھی خاصی نیکیاں لکھی جائے گی۔ درود ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کا پیارا بنا دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کو واجب بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا تو میں اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کروں گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کروں گا۔ اسی طریقے سے تیسرے کلمہ کا اہتمام کیجیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کو پڑھیے۔ نمبر 6، دعا کا اہتمام کیجیے۔ دعا کا پوچھنا ہی کیا، اپنی پریشانی اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھیے اور وہ یہ گر گرائیے، گناہوں کو معاف کروائیے۔ ہم دعا کے اندر وقت ہی نہیں دیتے ہیں۔ وقت نہ دینے کا کارن معلوم ہے کیا ہے؟ ہم دعا کی حقیقت کو ہی نہیں جانتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کریں
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हदीस पाक के अंदर आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी, अगर मैं शब क़दर को पा लेती हूँ तो फिर मैं उसमें क्या मांगूंगी, मैं क्या करूँ, क्या पढ़ूँ? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा, इस दुआ का एहतमाम करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये बड़ी जामे दुआ है। इस दुआ का माना आपको मालूम है? इस दुआ का माना है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू मुआफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व, और मुआफ़ी करने को पसंद करता है, मुआफ़ी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, लिहाजा मौला तू हमें मुआफ़ कर दे। बड़ी जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ का एहतमाम ख़ास तौर पर करें। इसके अलावा और भी अपनी जो ज़रूरत की दुआएं हों उसको मांगे। बहरहाल शब क़दर के अंदर कोई इबादत अलग से है नहीं, आपको अपने हिसाब से जो मैंने बताया ये भी ज़रूरी नहीं है, मैंने एक रहनुमाई के तौर पर बता दिया है कि ये सब भी कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह की भी इबादत करनी हो करे। बहरहाल शब क़दर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस जो है ना क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम।